دیکھیے واشنگٹن اور نیو یارک کے جو دونوں وزٹس تھے وہ بہت سحر حاصل تھے اور یہاں پہ وہ وقت اب آیا ہے. چیئرمین بلاول کی کل بہت ساری میٹنگز ہیں, پیکڈ ایجنڈا ہے. ہم سب کی بھی میٹنگز ہیں, کچھ کی الگ ہیں, کچھ کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ہیں. جو 2.5 دن یہاں پہ ہیں ورکنگ ڈیز, 3 دن سمجھیں, اس میں ہماری کوشش ہے کہ جتنا آؤٹ ریچ ہم کر سکیں پارلیمنٹیرینس کو, تھنک ٹینکس کو, کیونکہ برطانیہ میں یہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے, سینئر تھنک ٹینکس کو کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں. میڈیا کے ساتھ چیئرمین کی ہیں کچھ 2-3 ہم لوگوں کی بھی, ڈیلیگیشن ممبرز کی بھی میڈیا انٹرویوز ہیں. رات تک چلے گا, صبح سے رات تک روز. اب ہم نے ایمبیسی شیڈیول ایوالو کر رہا ہے, کچھ ظاہر ہے ان کی حکومت میں بھی میٹنگز ہیں, بٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے کہ یہاں کے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے بھی لوگوں سے ان کے نمائندوں کو ملا جائے جو سینئر ہیں اور ڈائیورس پارٹی. میڈم یہ بتائیے کہ ایک تو ہندوستان نے بھی وفد بھیجا, 7 وفود بھیجے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ریئیکشن میں نہیں کر رہے, لیکن ان ہندوستان کے وفود کوئی بھی کسی بھی ملک سے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں لے سکے اور انہیں ناکامی ہوئی ہے. تو آپ کا ایجنڈا کیا ہے, کیا کیا چیز آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا کسی کو, انڈین وفد کا کسی کو سمجھ نہیں آیا. وہ یہی تھا شاید جو آپ نے سوال کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف بیان ہی لینے آئے تھے اور اس میں ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے حوالے سے بھی ہماری اپنی کہانی ہے, اپنی سٹوری ہے, جو فرینکلی میں کہوں گی کہ ہم بہت سارے کیپٹلز میں ملک کے بعد ہم سنا نہیں سکے ہیں. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, ایمبیسی جتنا کر سکتی ہیں کرتی ہیں, لیکن یہ خاص طور سے تہمت اور بہتان کی سیاست ہم نے انٹرنیشنلی نہیں کی جو ہندوستان اور بھارت کے لوگ کرتے پھر رہے ہیں. تو ہم ظاہر ہے اس کا جواب تو ضرور دیں گے, لیکن ہمارا اپنا موقف ہے, اپنی ترجیحات ہیں جن میں ظاہر ہے یہ جو انہوں نے جنگ ہم پر مسلط کی تھی 87 آورز کی, وہ اس کی تو خیر سب کو اصلیت پتہ چل گئی ہے کہ کس طرح جنگ مسلط ہوتی ہے. کی تو ٹھیک کی ضرور, لیکن ان کو خاصی منہ کی کھانی پڑی. اور لیکن ہم یہاں امن چاہتے ہیں, ہم مزید جنگ نہیں چاہتے. میں سمجھتی ہوں خطے میں اور اس سے کوئی استحکام نہیں ہوگا. بھارت کا موقف ابھی بھی مبہم ہے جی, کہ ان کا کیا موقف ہے. وہ سیز فائر کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں, بار بار اس کی فریجلٹی کو, اس کے غیر مستحکم ہونے کا بار بار کہتے ہیں. اور ہمارا موقف جی پانی کے حوالے سے, انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے اور دہشت گردی بھی, یہ تینوں چیزیں ہم چاہتے ہیں ہر چیز پہ براڈ ڈائلاگ ہو. دورہ رہا ہے میڈم, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ کا وفد ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اقوام متحدہ, امریکہ, برطانیہ مل کر کے ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جس پہ انڈیا اور پاکستان بات کر سکیں؟ دیکھیے پلیٹ فارم تو کوئی بھی, ہمیں تو ڈائلاگ کے لیے, مذاکرات کے لیے ہم نے کبھی منہ نہیں موڑا, نہ دروازہ بند کیا. اگر آپ انصاف اور برابری کے ساتھ گفتگو کریں گے, سلیقے سے گفتگو کریں گے, جیسے ہر جنگ کے بعد ممالک میں کے درمیان ہوتا ہے, جنگ عظیم کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں, تو یہ اینڈلیس وار جو مستقل جنگ کا انہوں نے طبل جو بجایا ہوا ہے, چاہے وہ بھارت میں ہو یا کہیں اور ہو, یہ بالکل غیر منطقی سا ایک رجحان ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہم مستقل جنگ میں نہیں انویسٹ کرنا چاہتے. ہم 2 نیوکلیئر ممالک ہیں, ہم مستقل امن کے خواہاں ہیں, اور یہ اس کو ویکنس نہ سمجھے, بھارت اسے کمزوری نہ سمجھے کہ میچور سیاست کیا ہوتی ہے, ذمہ دار ڈپلومیسی اور فارن پالیسی, خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے. بھارت سمجھے, ہمیں دیکھ کے ہمارا آڈینس یہاں, ان کا آڈینس لگتا ہے کہ ان کی اپنا ملک تھا, کیونکہ یہ ہر جگہ سے آ رہا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے ملک کو میسج دے رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے جی کنفیوژن تو وہاں ہے. انہوں نے کوئی اور کہانی پلائی وہاں پہ اور نکلا کچھ اور, تو حقیقت تو یہی ہے جی, پردہ چاک اور حقیقت سے ہو گیا ہے. پاکستان کا موقف پہلی دفعہ اتنے زور و شور سے سنا جا رہا ہے. ہم ایک مشکل وقت سے نکل کے آئے ہیں, اکانومی بھی اسٹیبلائز ہو رہی ہے, باقی بھی ساری سچویشن سب کے سامنے ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیشہ بھارت جو ہے
ہم پر الزام تراشی کی ایک لمبی مہم چلاتا ہے اور ان کے مضمون مقاصد اس دفعہ نہیں کامیاب ہو رہے. ایشو یہ ہے اور ان کو نہ یقین آ رہا ہے نہ وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. تو دیکھیے سفارت کاری بھی ایک محاذ ہے, اس کو سنبھالنا ہم تو چلے جائیں گے, یہ سب پھر آپ ہی لوگ سنبھالیں گے اور ہماری سفارت خانے سنبھالیں گے. میڈم بھارت جو ہے اس وقت بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, چاہے وہ نیلم ویلی ہو چاہے وہ بلوچستان ہو, بچوں کی اسکول کی گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی گفتگو میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا؟ بالکل جی, 6 سال کے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ جو کہتے تھے کہ انہوں نے کیا سے کیا ڈسٹروائے کیا, آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اتنا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کیا. کیا آپ نے مساجد ڈسٹروائے کی, اسکول ڈسٹروائے کیے, بچوں کے اسکول بیگ جہاں پڑے ہوئے ہیں ادھر حملہ آور ہوئے. تو یہ تو ہم ان کا جو چہرہ ہے یہ دکھا رہے ہیں, اصلیت جو ہے نا یہ آئینہ دیکھنے سے تو قاصد ہے, لیکن ہم تو دکھا سکتے ہیں ساری دنیا کو, ان کے دوستوں کو, ان کے allies کو کہ آپ کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو بھی سنتا ہے, چاہے پانی کا معاملہ ہو, کون ایک ٹریٹی سے یک طرفہ طور پہ نکل سکتا ہے, کون کسی کا پانی بند کرتا ہے. ہم تو اپنے ہمسائے سے لڑ کے پانی نہیں بند کرتے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھیے تو ان کی جو ساری باتیں ہیں, جو ان کا کانڈکٹ ہے, ہم نے بہت سال سنا ہے, اب بہت ہو گیا. اب ہماری بھی بس ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے, لیکن دہشت گردی پر تو فرینکلی ہماری فہرست بہت لمبی ہے, ان سے کہیں زیادہ لمبی ہے. آرمی پبلک اسکول میں ابھی کیا ہوا بچوں کی جو آپ نے بات کی وہ ہم کہتے ہیں. اور پھر جعفر ایکسپریس کیا تھا, ہم کوئی جنگ کا طبل ہم نے بجا دیا کہ جی ہم کل سے ہمارے جیٹس ایئر میں ہوں گے, ایسا تو نہیں کیا ہم نے. لیکن پاکستان نے میچورٹی اور ذمہ داری سے کام لیا ہے. اب یہ ہمیں اور مزید ٹیسٹ نہ کریں. ہمارا اس وقت طبیعت پہ بھی ٹھہراؤ رہا ہے ایک اجتماعی طور پہ پاکستان کی, چاہے وہ ڈپلومیٹک اوفینسو ہو یا پاکستان کے اندر اسلام آباد میں. آپ نے رسپانسز دیکھے, ساری دنیا نے اس کو سراہا ہے, ساری دنیا نے اس کو سراہا ہے. میڈم جب آپ پچھلی دفعہ آئی تھی اور چیئرمین بلاول آپ کے ساتھ تھے, تو آپ کی جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف وزٹ نہیں ہے جی ہمارا اس وقت بیک ٹو بیک. آپ نے ان سے ضرور ملاقات تو ہمیشہ ہمیں اچھی لگتی ہے, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمارا شیڈیول بیک ٹو بیک ہے. ہم یہاں کے بہت وفود کے لوگوں کے رشتے دار بھی رہتے ہیں, لندن میں سب جاننے والے رہتے ہیں. ہم کالج گئے, مل نہیں پا رہے کسی سے جی. اور اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ فوری طور صبح سے رات آپ کو جتنی اہم میٹنگ ملے جس کا نتیجہ خیز دور رس اثر ہو, ایک دم کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن کوئی نہ کوئی اثر ہو, وہ ہے. انشاءاللہ کبھی اور ہم ضرور ملیں گے. یہ سوال آپ کا غیر موضوع تھا, میں سمجھتی ہوں.